الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کل ہماری پہلی مجلس تھی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خصوصاً پہلے عشرے کے بعد جو مجالس قائم کی جائیں وہ فکری مجالس ہو، انسان اس میں ٹھنڈے دماغ سے غور و فکر کے ساتھ واقع کربلا اور مقصد کربلا، ہدف کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو کربلا کی جو تحریک ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ اسے کربلا ایک حادثاتی واقعہ نہیں تھا جو ہو گیا اور گزر گیا اور ہم فقط اب اس پہ افسوس کریں کہ یہ واقعہ ہوا بول کے، بلکہ کربلا میں ایک تحریک کا آغاز ہوا ہے اور اس کی تکمیل جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر ہوگا۔ یعنی ایک دنیا میں ایک عادلانہ انصاف پر مبنی اسلامی حکومت کے قیام پر، کربلا اس قیام کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں بعد از وفات رسول پہلا انقلابی اقدام تھا تاکہ ایک تحریک کا آغاز ہو سکے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ عادلانہ اور انصاف پر مبنی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ مثلا امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی تو سب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے سب لوگ؟ سب مسلمان ہو جائیں گے؟ سب مسلمان نہیں ہوں گے۔ سب شیعہ ہوں گے؟ نہ، سب شیعہ نہیں ہوں گے۔ اصل میں جب ہم کہتے ہیں اس وقت ابھی مثلا دنیا پر کس کے تسلط ہے؟ امریکہ کا تسلط ہے، تو کیا سب عیسائی ہو گئے؟ سب عیسائی نہیں ہوئے، سب عیسائی نہیں ہوئے نا۔ وہ مثلا امریکہ یعنی کہ فقہی مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کیا امریکی یا یورپی تسلط کی بنا پر دنیا میں سب عیسائی ہو گئے؟ نہیں، عیسائی نہیں ہو سکتا، لیکن حکومتی نظامی تسلط ان کا ہے۔ باقی سب اس میں مثلا خود یہ امریکہ کے اندر مسلمان ہیں، شیعہ ہے، مثلا اور بھی ہندو ہے، سکھ ہے، سب اس سسٹم کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، کسی نے اپنا فقہ چینج نہیں کیا ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی اسلامی عدل و انصاف پر مبنی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، نظام عادلانہ ہوگا، غلبہ اسلامی نظام کا ہوگا، اجتماعی نظام میں۔ کس میں؟ اجتماعی معاملات میں قانون کس کا ہوگا؟ اسلام کا ہوگا۔ لیکن انفرادی طور پہ مثلا سنی بھی رہیں گے، مثلا اہل حدیث بھی رہیں گے، دیوبندی بھی رہیں گے، اور مثلا ہندو بھی رہیں گے، سکھ بھی رہیں گے، عیسائی بھی رہیں گے۔ مثلا دنیا سے
ان تمام کا خاتمہ نہیں ہوگا. جیسے آپ اس کی ایک اچھی مثال اگر آپ سمجھ میں آ جائیں آپ کے پیغام فتح مکہ کے بعد عید مباہلہ جو ہم مناتے ہیں، عید مباہلہ، فتح مکہ کے بعد نجران سے ایک وفد آیا، تقریباً 70 افراد شامل تھے اس کے اندر. یہ سمجھ لیں کہ عیسائیوں کا مرکزی وفد تھا، سب سے بڑا. اور نجران جو ہے کہتے ہیں کہ وہاں پہ عیسائیوں کی جو فوج کی تعداد ہے وہ صرف 1 لاکھ تھی، اور یہ تقریباً 70 جو افراد آئے، 70 قبائل تھے ان کے، ان میں سے ایک ایک نمائندہ آیا، پیغمبر کے پاس آئے، 3 دن تک مباحثہ کیا اور نتیجہ مباہلے پر ٹھہرا حکم خدا سے. اور جب مباہلے کے لیے بھی رسول خدا سامنے آئے، وہ جو مشہور ہمارے یہاں ہے، اور واقعاً یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کیسا انتظام ہے عجیب. انسان نہیں سمجھنے والے تو شاید سورج کو بھی دیکھ کر کہے گا کہ یہ سورج نہیں ہے، الگ بات ہے، ورنہ سمجھنے والوں کے لیے تو مباہلہ بالکل واضح پیغام ہے کہ نفس رسول میں حضرت علی علیہ السلام کو لے کر گئے، فرزندان میں امام حسن و حسین کو لے کر گئے، اور نساء میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو. اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کھلی دلیل ہے. لیکن اس کے باوجود نہ ماننے والے نہ مانے. خیر، تو مباہلے سے جب انہوں نے انکار کیا تو کیا وہ لوگ مسلمان ہو گئے؟ وہ مسلمان نہیں ہوئے. کیا کہا انہوں نے؟ کہا ہم عیسائی رہیں گے لیکن ہم اسلامی سلطنت کے تابع رہیں گے، اجتماعی معاملات میں ہم اسلامی نظام کے، حکومت اسلامی کے تابع رہیں گے، لیکن انفرادی طور پر ہم عیسائی ہی رہیں گے. اور رسول خدا نے ان کے اوپر یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی میں، کہ دین میں اکراہ نہیں ہے. بعض اوقات ہمارے لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. مثلاً ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یا پھر غلط کام کر رہے ہیں، یا پھر مثلاً وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں، آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ آیت غیر مسلم کے لیے ہے کہ غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا. وہ قبول کریں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتا تو اسے وقت دے دو. لیکن اگر ایک مسلمان اسلامی احکامات پہ عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بہت سختیاں ہیں. گرچہ ابھی ہمارے معاشرے میں چونکہ اسلامی نظام نہیں ہے، حکومت اسلامی نہیں ہے، اس لیے ہم وہ تمام چیزیں کر نہیں سکتے. اس لیے مثلاً آزادی دی، ورنہ اسلامی مملکت میں، اسلامی معاشرے میں اگر ایک فرد اسلامی احکامات کو پامال کرے، توڑے، تو اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، اس کے ساتھ سختیاں ہیں. جسے پیغمبر خدا کے زمانے میں مثلا حدیث روایت ملتی ہے کہ اگر پیغمبر فرمایا اگر کوئی بغیر عذر کے جماعت میں حاضر نہ ہو تو ان کے گھر کو آگ لگا دی جائے. بغیر عذر کے، کسی وجہ کے بغیر اگر جماعت کے لیے حاضر نہ ہو، یعنی بغاوت کرے. اصل میں ابھی تو ہمارے یہاں کیونکہ ہم وہ چیز ہم نے دیکھی ہی نہیں نا، وہ اسلامی مثلاً سسٹم کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. ابھی تو ہم آزاد لوگ ہیں، تو پڑھنا چاہے تو پڑھیں، نماز نہیں پڑھنا چاہے تو نہ پڑھ. لیکن اسلامی نظام ہو، حکومت اسلامی ہو، تو پھر وہاں آپ علیل اعلان بدماشی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہا جائے گا لا اکراہ فی الدین، پھر تو وہ نظام مکمل طور پہ نابود ہو جائے گا. جیسے اس کے اور مثال میں آپ کو دے دوں جو سمجھ میں آ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایران میں ابھی ایک سال پہلے کی ہی بات ہے نا، وہ مہسا امینی نامی ایک خاتون جو ہے وہ تھانے کے اندر مثلا وہ اس کا انتقال ہوا. اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاپنگ سینٹر میں عام جگہوں پہ جان بوجھ کے اپنا چادر پھینک کے ننگے سر گھومتی تھی. کئی مرتبہ اس کو ٹوکا تھا کہ ایسا مت کرو. ٹھیک ہے، اجتماعی معاملات میں آپ کو اسلام کی اطاعت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں جیسے رہنا ہے رہو، لیکن بازار میں آ کے کھلے عام چادر سر سے گرا کے آپ نہیں گھوم سکتی. پھر پولیس نے مثلا لیڈیز پولیس نے اس خاتون کو گرفتار کیا. اب وہ جو ہے وہ دماغی ٹیومر کا شکار تھی پہلے سے، مثلا دماغی کینسر میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے تھانے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، جس پہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ ایران کے لیے واقعاً بہت بڑی مشکل
کھڑی ہو گئی تھی۔ تو لا اکراہ فی الدین جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہاں تو اکراہ کرنا ہے، آپ نے اکراہ نہیں کریں گے تو اسلام پہ کون عمل کرے گا؟ لا اکراہ فی الدین غیر مسلم کے لیے، کسی غیر مسلمان کو، ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو، یہودی کو آپ زبردستی بندوق کے زور پہ داعشی طریقے سے آپ اس کو مسلمان نہیں بنائیں گے۔ لہٰذا کربلا جو ہے وہ اس تحریک کا آغاز تھا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ تحریک ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابھی ہم لوگ واقع کربلا کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے وہ یہ ہے کہ واقع ہو گیا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس پہ مجلس کرنا ہے، عزاداری کرنا ہے، نوحہ پڑھنا ہے، اچھا بھئی تبرک تقسیم کرنا ہے، اور بس ختم، ہم نے یہی کرنا ہے کیونکہ واقعہ ہو گیا اس لیے۔ نہ، یہ نہیں ہے واقعہ، ایک اچانک کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہوا ہے، یہ ایک تحریک کا آغاز تھا جس میں اتنی بڑی شہادتیں واقع ہوئی ہے۔ جیسے آپ اس کی ایک مثال دیں، اچھی مثال نہیں پھر بھی شاید سمجھ میں آ جائے۔ ابھی مثلا ایران اور اسرائیل کے مثلا ابھی جنگ ہوئی، اور جو جنگ کے آغاز میں ایران کے بڑے بڑے کمانڈرز جو پائے کے تھے، صف اول کے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو کیا ایران اپنا رستہ چھوڑ دیں؟ نہ، شہید ہو گئے بول کے آپ ان کا فقط سوگ منائیں؟ نہ، فقط سوگ نہیں منانے، سوگ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جو کام چل رہا ہے وہ اسلامی انقلاب کی جو تحریک ہے اسے آگے بڑھانا ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس کے لیے نئے افراد سامنے آئیں گے، وہ نئے افراد اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ تو کربلا کے ساتھ جو مسئلہ ہوا وہ یہی ہوا کہ کربلا کو ہم بطور ایک واقعہ منانے لگے، اور اس واقعے پہ افسوس کرنے لگے، آنسو بہانے لگے۔ یہ بھول گیا، یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آیا کہ بھی کربلا ایک مقصد اور ہدف کے لیے تھا، وہ مقصد و ہدف ابھی تکمیل نہیں ہوا ہے، اس میں ہم اپنا حصہ بھی شامل کر سکتے، اس تحریک کا ہم بھی آج رکن بن سکتے ہیں۔ تو وہ ہم رکن کیسے بنیں گے اس تحریک کا؟ تو اس کے لیے آپ کو سمجھ میں آنا پڑے کہ وہ تحریک کس چیز کے لیے تھی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کیا کرنا چاہتے تھے؟ کس چیز کو بدلنا چاہتے تھے؟ کس سمت کو درست کرنا چاہتے تھے؟ وہ ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہم آج اس تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج سے کربلا کے اس 61 ہجری کے معاشرے کو دیکھنا پڑے گا، اس معاشرے میں امام حسین علیہ السلام نے جو اقدام کیا اسے دیکھنا پڑے گا، پھر آپ سن 2025 میں اپنے معاشرے کو دیکھنا پڑے گا، پھر اس کو ملانا پڑے گا، پھر اس میں کیا چیز مماثلت ہے، اور ہم اس وقت پھر کہاں کھڑے ہیں، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو تب پتہ چلے گا جب آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ کہ اپنی امانتوں کو اہل کے حوالے کرو۔ پھر رسول اللہ کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، رسول اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ امانتیں ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمائے کہ جب منصب نااہل کے حوالے کیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ پھر اسی آیت کے آگے اسی سے تسلسل سے اس آیت کی ایک خوبصورت بات آئی تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس آیت کے بعد خدا فرماتا ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امانت کون سی امانت ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ فیصلہ کون کرتے ہیں؟ حاکم کرتا ہے۔ حاکم فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، حاکم کرتا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، جب تم فیصلے کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو عدالت سے فیصلے کرنا، انصاف سے فیصلے کرنا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، خداوند تعالی بہترین نصیحت کرتا ہے تمہیں،
ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک خدا سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے۔ پھر اگلی آیت اسی کے ساتھ، اگلی آیت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور اگر آپ غور سے ہم اس کے اوپر غور کریں تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہے۔ اس کا ظاہری معنی ایک ہے، ایک باطن کا معنی ہے، غور کرنے سے ایک معنی نکلے گا، ایک ظاہری لفظی معنی ہے۔ ظاہری لفظی معنی تو یہ ہے کہ جو تم میں سے صاحبان حاکم ہیں، صاحبان حکومت ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ ظاہری معنی یہ ہے اولی الامر، یعنی کہ وہ صاحبان امر، یعنی کہ حکم دینے والے۔ امر عربی میں کس کو بولتے ہیں؟ حکم دینے والا۔ اسی وجہ سے مثلاً جو فوجی جو زبردستی حاکم ہے اسے عامر کہتے ہیں، عامر یعنی حکم جاری کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو اولی الامر یعنی کہ صاحبان امر، جس کو حکومت کا حق ہے، جن کو حکومت کا حق ہے۔ اچھا، اس کے باطنی معنی کیا ہوگا؟ باطنی معنی نے ہی تشیع کو پیدا کیا ہے۔ تشیع کہاں سے آیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں تشیع اسی آیت کے آخری ٹکڑے کی وجہ سے آئے ہیں۔ بعد از وفات رسول سب سے پہلی اختلاف صاحب امر میں ہوا کہ صاحبان امر میں سے کون ہو۔ جب تک رسول خدا تھے، خود رسول خدا صاحب امر تھے، حاکم آپ خود تھے، حکومت کے اختیار آپ کے پاس تھے۔ آپ کے بعد اس آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ آپ کے بعد ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول میں آپ آ گئے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، رسول اللہ کے بعد آپ صاحب امر کون ہو؟ تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سب سے پہلا اختلاف ہوا مسلمانوں میں۔ دیکھیں ابھی تو ہم بہت وقت گزرنے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مثلاً یہ جو فرقے ہیں نا، یہ شروع سے ہی ہے، ایسے ہی ہے، شروع سے تو نہیں ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے جو مسلمانوں میں اتنے سارے فرقے ہیں، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، نوربخشی ہے، مثلاً دیوبندی ہے، پھر بہت سارے اور ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے جاؤ تو پھر بہت سارے، خود شیعوں کے 5-6 ہیں، خود شیعوں کے کتنے ہیں؟ 5-6، ان میں سے 3 تو بڑے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جو سامنے ہیں بالکل، بلکہ 4 کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو مثلا خود شیعہ اثنا عشری ہے، جو 12 امامی ہم لوگ جو ہے شیعہ اثنا عشری ہے۔ پھر جو آج کل یمن میں جو ہے زیدی جو فرقہ ہے، یہ امام زین العابدین کا ایک فرزند تھا زید بن علی، جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ تو زید بن علی کے بعد وہ دوسری طرف جاتے ہیں، مثلا سلسلہ ہے امامت کا ایک پورا ان کا، امام زین العابدین تک ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد زید سے پلٹ جاتے ہیں، دوسری طرف جاتے ہیں، کیونکہ پھر ان کا عقیدہ یہ بن گیا بعد میں کہ امام وہ ہوتا ہے جو جہاد کرے، اور جو جہاد نہ کرے وہ ٹھیک ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ امام نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح سے مثلاً یہ بھوری جماعت ہے، یہ آپ کو کراچی میں ادھر ملے گا، تو یہ 8ویں امام تک مانتے ہیں یہ لوگ، 8ویں امام تک۔ اور غالباً یہ کیا کہتے ہیں، ہمارے جو خانی ہیں یہ لوگ شش امامی ہیں، امام جعفر صادق تک ساتھ ہے، اس کے بعد یہ ان کا ایک بیٹا ہے اسماعیل، وہاں سے یہ الگ سے جڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے بڑے بڑے تو یہ 3-4 تو اس کے علاوہ بھی ہے، کچھ ماضی میں تھے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، ایک مرتبہ۔ تو پہلا اختلاف کس بات میں ہوا تھا؟ پہلا اختلاف اسی اولی الامر میں ہوا، اور اسی لیے اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اے مومنو اگر تم کسی شے میں تنازع کر بیٹھے، نزاع کر بیٹھے، اختلاف کر بیٹھے، تو پھر کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اختلاف کو پلٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف، یعنی کیا؟ وہاں سے حل ڈھونڈو، وہاں پوچھو اس کا حل
کیا ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم، کس سے کہہ رہے ہیں؟ مومنین سے کہہ رہے ہیں۔ شروع کی آیت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو ایمان لا چکے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحبان امر کی۔ لیکن صاحبان امر میں اختلاف ہو گیا، کون ہے صاحبان امر؟ جبکہ اس میں اشارہ موجود تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بچوں کی شرارت سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بچے کی فطرت ہے شرارت نا، وہ کریں گے شرارت آ کے تو انشاءاللہ کبھی شرارت کے بغیر بھی آ جائیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ تو اکثر ہمارے یہاں یہ چیز ہوتا ہے، ہم مسجد میں جو ہے خصوصاً نماز کے دوران بچوں کی شرارت سے پریشان ہوتے ہیں، خصوصاً بزرگ کچھ جو ہے بہت ناراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ سجدگاہ چھینتے ہیں، وہ تسبیح کو پھینکتے ہیں، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے، آپ اگر اسلام کو اگر تھوڑا سا کریں گے تو ان چیزوں کی وجہ سے بچوں کو مسجد سے بگانا نہیں چاہیے، کرے گا اس کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ ان شرارتوں کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل مسجد کو آباد کریں، تو آج کے بچوں کی ان شرارتوں کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا ہر صورت میں۔ بیٹا اس طرف آ جاؤ، اس طرف سامنے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، شاباش، ادھر سامنے آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ آج تو واقعی مجلس کی ایک شکل جو ہے نا پوری ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ دیکھیں قرآن مجید جو تحریف سے محفوظ رکھا نا خدا نے تحریف سے محفوظ کیسے رکھا قرآن مجید کو؟ پتہ ہے کیسے رکھا ہے؟ قرآن مجید دو طریقوں سے تحریف سے محفوظ رکھا ہے خدا نے۔ پہلا طریقہ تو یہ اپنایا گیا ہے کہ جیسے ہی وحی نازل ہوتا تھا پیغمبر تمام اصحاب کو پڑھ کے سناتے تھے، اور اصحاب میں سے جس کی بھی جتنی صلاحیت ہوتی یاد کر لیتے، حفظ کر لیتے۔ تو قرآن نازل ہو کے ختم ہوتے ہوتے بہت سارے اصحاب ایسے تھے جنہوں نے حفظ کر لیا تھا قرآن۔ ایک بات جو بہت سے لوگوں کو یاد ہو جائے نا، اس بات کو پھر چینج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے فرض کہ میں نے ایک جملہ ابھی آپ سب کے سامنے بیان کیا ہو، آپ سب نے اسے یاد کر لیا ہو، کل آپ میں سے کوئی اٹھ کے اس بات میں چینجنگ کرنا چاہے گا نا تو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ سب کو یاد ہے وہ بات۔ تو ایک تو یہ طریقہ اپنایا ہے کہ خود پیغمبر کی زندگی میں کئی اصحاب، یہاں تک کہ بعض صحابیات بھی ایسی تھی جنہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ جو ابھی آیت میں ہے، قرآن مجید میں فقط صفات اور اشارات بیان کیے ہیں، کسی کا نام نہیں شامل کیا۔ اگر اسی اولی الامر میں فرض کریں کسی کا نام آ جاتا تو یقین کریں کہ اسی وقت کے ہی مسلمان 10 نام اور ڈال دیتے، ہاں ڈال دیتے، کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ جس طرح سے حدیث کے اندر بہت سارے مسائل پیدا کر دیے تو قرآن کے اندر بھی پیدا کر دیتے، لیکن قرآن کو اللہ نے ایسا خوبصورت انداز میں نازل کیا ہے کہ سمجھنے والا سمجھ جائے گا، نہیں سمجھنے والا نہیں سمجھے گا، اس کو قرآن سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اچھا صاحبان امر، یہی اولی الامر، ٹھیک ہے، اس کے ظاہری معنی بالکل درست ہے، وہ کیا ہے؟ مثلا جو بعد از وفات رسول اللہ کی کرسی پہ بیٹھ گئے وہ صاحب امر ہے، بات ختم ہو گئی، آیت سے چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب چاہے وہ حقیقی والا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس آیت کی ظاہری روح سے وہ بالکل اس آیت کے مصداق ہے، لہذا اسی لیے جو بھی بعد از وفات رسول اس کرسی پہ آ کے خلافت کی کرسی بیٹھا، اس کی اطاعت کو واجب سمجھا جاتا تھا اس آیت کے روح سے، اس کی اطاعت واجب ہے، وہ جو حکم دے اس کی اطاعت کیا ہے؟
واجب ہے کیونکہ صاحب امر ہے. تو پہلے اختلاف کس میں ہوا مسلمانوں میں؟ جو پہلے اختلاف ہو کون سے اختلاف تھی؟ آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی اختلاف تھا. یہ فرقی اختلاف نہیں، مذہبی اختلاف نہیں، عقیدتی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ایک سیاسی اختلاف تھا. سیاسی اختلاف کیا تھا کہ صاحب امر کون ہو. اختلاف ہوا. اللہ نے فرمایا تھا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو اسے پلٹا دو اللہ اور رسول کی طرف. اللہ اور رسول کی طرف پلٹاتے تو کیا ارشاد ہوتا؟ پیغمبر کی وہ حدیثیں جو حضرت علی کے بارے میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی غدیر کا، یا آپ نے فرمایا جب آپ غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے تو حضرت علی علیہ السلام کو لے کر نہیں گئے، مدینے میں مقرر کر کے گئے نگہبان. تو جب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو رسول خدا نے فرمایا آپ کو کیا یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. پھر اس سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ جو پہلی دعوت تھی، اس میں جب کوئی نہیں اٹھا بنی ہاشم میں سے آپ کے ساتھ دینے کے لیے، حضرت علی اٹھے، کہا میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ دوں گا. تو پہلی دعوت میں، دعوت ذوالعشیرہ میں، یہ تمام شیعہ سنی روایات کے اندر موجود ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ ہے تمہارے درمیان، اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. اور کتنی وضاحت ہونی چاہیے اگر پلٹاتے اختلاف کو، سقیفہ میں ہونے والے اختلاف کو رسول خدا کی طرف پلٹاتے، رسول اللہ کے جملات کی طرف جاتے تو بالکل واضح تھا. اسی طرح قرآن میں، اب قرآن طرف رجوع کرتے، انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم، دیکھو واضح ہے، بالکل سمجھنے والوں کے لیے واضح ہے. نہ سمجھنے والوں نے کیا کیا؟ خود بھی جا کے مسجد میں رکوع میں بیٹھ گئے، کسی فقیر کو پہلے سے ایڈوانس میں بلا کے رکھا، اور وہ آئے اور خود نے بھی انگوٹھی دے کے اس کے اندر شامل ہو گئے. بھئی انگوٹھی دینے والوں میں ہم بھی شامل ہیں. دیکھو، لہٰذا قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے دو طریقے سے کی ہے. ایک کہ کافی اصحاب نے اسے یاد کر لیا تھا، جب سب کو یاد ہو جائے پر اس کے اندر رد و بدل بڑی مشکل ہوتی ہے. دوسری بات، قرآن مجید نے فقط صفات بیان کی ہے، مومن کی صفات، اولی الامر کی صفات، کافر کی صفات، فاسق کی صفات، منافق کی صفات، یہ نہیں بتایا کون ہے. پہچاننا مومن مسلمانوں کا کام ہے کہ ان میں سے پہچانو کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون فاسق ہے. تو لہٰذا جب وہ پہلی اختلاف وہاں سے ہوا، یہاں تک کہ وہ اختلافات بڑھتے 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 کہاں تک پہنچے؟ جب راستہ غلط اختیار کیا گیا تو وہ غلط ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا کہ مسلمانوں کا خلیفہ یزید جیسا شخص بطور خلیفہ رسول اللہ کے خلافت کے کرسی پہ بیٹھ گئے اور امت بالکل خاموش ہے، چپ ہو گئی ہے. جبکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو واضح خلاف اسلام ہے، بس یزید اس قابل ہی نہیں ہے. اچھا، کیونکہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کا تو ذکر بہت کرتے ہیں، اچھا ساتھ میں یزید کا ذکر تو آتا ہے، لیکن یزید کا تصور ہمارے ذہنوں میں غلط بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے ہم مثلاً کسی برادر اہل سنت کو یا مثلا کسی مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں ہمارا جلوس، تو پھر وہاں ہمیں بہت جوش آتے ہیں. عجیب، یہ غلط ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے حقیقتاً یزید کو سمجھا ہی نہیں ہے، وہ کس قسم کا آدمی تھا. اس کے لیے آپ امام حسین علیہ السلام کا جو پہلا خطبہ ہے جو ولید کے دربار میں دیا آپ نے، جب ولید نے آپ سے بیعت طلب کیا تو آپ نے جو یزید کی صفات، یزید کی جو شناخت وہاں پیش کی ہے امام حسین علیہ السلام کی، یزید کس قسم کا آدمی ہے، کیا فرمائی؟ یزید رجل فاسق، یزید ایک فاسق آدمی ہے. کون ہوتا ہے فاسق؟ فاسق دیکھیں دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک عوام میں ہوتا ہے تو اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا، وہ ہے اس کا اپنا انفرادی گناہ ہے. فرض کرے کہ آدمی اللہ اعلان گناہ کرتے لیکن اس کے کوئی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے تو وہ گناہ گار ہیں.
لیکن اس کا نقصان اتنا نہیں ہے. لیکن اس کی جگہ اگر حاکم فاسق ہو جائے تو پھر وہ پورے معاشرے کو فسق و فجور میں مبتلا کر دیتے. وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ لیڈر ہوتا ہے، اسے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے قوم کو. جب لیڈ کرنے والا فاسق ہو جائے تو یہ پھر پوری قوم کو تباہ کر دیتا ہے. فاسق کہتے ہیں مسلمانوں میں سے فاسق وہ شخص ہے کہ کوئی بھی گناہ جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہو وہ علل اعلان انجام دیتا ہے، بس وہ فاسق ہے. تو امام حسین نے فرمایا یزید کون ہے؟ یزید رجل فاسق ہے، یعنی کہ علل اعلان گناہ کرنے والا ہے. معلل فسق، اعلاناً فسق کرتا ہے، اعلاناً کتے اور بندر سے کھیلتا ہے، اعلاناً اپنے دربار میں ناچ گانے کا انتظام کرتا ہے. اب آپ تھوڑا سا غور کریں، بس پھر ہم جو جملے مصائب کے آج ہم جن لیڈروں کو سمجھتے ہیں ان کی حکومت آنا چاہیے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ رجل فاسق ہے امام حسین کے مطابق. معلن فسق ہے، علل اعلان فسق کرنے والے لوگ ہیں. اب ہم ماتم کس کا کر رہے ہیں؟ ماتم امام حسین علیہ السلام کا کر رہے ہیں. ساتھ کس کا دے رہے ہیں؟ یزید کا ساتھ دے رہے ہیں. یعنی یزید ایک سوچ کا نام ہے، فکر کا نام ہے، ایک شخص کا نام نہیں ہے. وہ تو چلا گیا، مر گیا، واسطے جہنم ہو گیا. اس کی ایک سوچ تھی، فکر تھی. وہ سوچ و فکر کیا تھی کہ حلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرام کو حلال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی قوانین اسلام کو پامال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یزید اس سوچ کا نام تھا. تو ان چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم کہاں پھنس گئے ہیں؟ ہم وہیں پھنس گئے ہیں جہاں سے امام حسین علیہ السلام ہمیں نکالنا چاہتے تھے کہ ہم ایک طرف ہو جائیں. ہم زبان سے یا حسین کہتے ہیں، سینہ ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے پیٹتے ہیں، لیکن سسٹم ہمارا یزیدی ہے، نظام ہمارا یزید کا ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کو اس سے اذیت تھی، لہٰذا آپ نے مدینہ چھوڑا، لہٰذا آپ نے مکہ چھوڑا. خصوصاً جب کوفے سے خط آیا حضرت مسلم کا، جب 18,000 کوفیوں نے بیعت کی اور مسلم کو اطمینان ہو گیا کہ کوفیوں نے جو کچھ خطوط میں لکھا تھا وہ سچ کر دکھایا ہے. اور اس نے پھر حضرت مسلم نے امام حسین کی خدمت میں جلدی سے خط بھیجا کہ آپ جلدی آ جائیں کوفے، حالات بدلنے سے پہلے. لہٰذا جب یہ خط پہنچا مکے میں امام کی خدمت میں، تو آپ 8 ذی الحج کو اپنے حج کو عمرے میں بدل کے آپ نے کوفے کی طرف سفر شروع کیا. باقی کوفے میں جو کچھ ہوا ہے وہ اسی سفر کے دوران ہوا ہے. مکے سے امام کے کربلا کے مقام پہنچنے تک کے جو عرصہ گزرا ہے، سمجھ لیں کہ 8 ذی الحج سے لے کے آپ حساب لگائیں تو 22 دن، وہ مثلاً 22 دن کے اندر، کیونکہ یکم یا 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے کوفے کے نزدیک. 22 دن کے اندر کوفہ بدل گیا، 18,000 لوگ غائب ہو گئے. کہاں چلے گئے پتہ نہیں چل رہا تھا. کوفے کے اندر 18,000 کی فوج جو جمع ہو گئی تھی حضرت مسلم کے گرد، سب زمین کھا گئی یا آسمان نے نگل لیا انہیں. تو یہ 22 دن کے اندر ہوا. تو یکم تو راستے میں جب آپ ایک خاص مقام تک پہنچے تھے تو پہلا جو لشکر آیا امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روکنے کے لیے، وہ حر کا لشکر تھا. حر 1,000 سپاہیوں کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے راستہ روکنے کے لیے آئے. لیکن حر کے انداز سے، حر کے آپ کہہ سکتے کہ اس کے اندر واقعاً ایک حریت تھی. بعض اوقات انسان کا نام جو ہے نا کچھ ہوتا ہے لیکن اس کی صفات کچھ ہوتی ہے، نہیں نام اور صفت ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی تاریخ میں ایسا آتا ہے کہ جیسا نام ہوتا ہے ویسا بندہ خود بھی ہوتا ہے. جو اس کا نام رکھا گیا ہے نا وہ نام کے مطابق خود بھی ایسا ہوتا ہے. تو آپ اگر دیکھیں تو حر
کرنا یعنی کہ آزاد، حر یعنی کہ آزاد. تو واقعاً وہ ایک آزاد شخص تھا، گرچہ وہ کس کے لشکر میں تھا؟ ابن زیاد کے لشکر میں تھا، یزید کے لشکر میں تھا. جب وہاں پہنچے راستہ روکا، دیکھا کہ وہ پیاسے ہیں، ان کے گھوڑے پیاسے ہیں. اصحاب نے کہا کہ ہم تو نہیں پلائیں گے پانی ان کو. امام حسین نے فرمایا دیکھیں امام کتنا رؤوف ہے، اس کو یاد رکھ لیں ہم. امام نے فرمایا نہ، ان کو پانی پلاؤ، ان کے گھوڑے پیاسے، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، ان کے مثلاً جو سپاہی ان کو بھی، انہیں بھی پانی پلاؤ. سب کو پانی پلایا گیا. پھر امام نے فرمایا حر الگ نماز پڑھو گے یا ساتھ نماز پڑھو گے؟ کیونکہ نا حر کے اندر انسانیت تھی. اس نے کہا یا اپنے رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے الگ نماز کیسے پڑھوں گا میں؟ جماعت سے نماز پڑھی. جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو گئے سفر شروع کرنے کے لیے. تو حر نے آگے لگام تھام لیا، کہا آپ نہیں جا سکتے، مجھے حکم ہے آپ کو روکیں. تو امام حسین نے فرمایا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. تو حر نے عجیب جواب دیا، فرمایا آپ کے اگر آپ کے مادر گرامی جناب سیدہ نہ ہوتی تو میں آپ کے لیے بھی یہ جملہ کہتا، لیکن آپ کے مادر گرامی جناب سیدہ ہیں، میں نہیں کہہ سکتا. بہرحال تھوڑی گفت و شنید کے بعد طے یہ ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام نہ واپس جائیں گے، نہ کوفے جائیں گے، نہ وہاں ٹھہریں گے، بلکہ تیسری راہ کی طرف سفر جاری رکھیں گے. وہ تیسرا راستہ جو اختیار کیا اس مقام سے، وہ جا کے ٹھہرا کربلا پر. جب کربلا کے مقام پہ پہنچا تو ابن زیاد کی طرف سے نیا قاصد آیا اور بڑی یعنی کہ شدت کے حکم کے ساتھ آئی کہ اب یہاں سے قدم بھی کہیں ہلنے نہیں دینے ہیں، اور جو فیصلہ ہوگا اسی جگہ پہ ہوگا. لہٰذا حر نے امام کے قافلے کو اس مقام پہ روکا. جب قافلہ رک گیا، اب فیصلہ ہو گیا رک جانا اسی مقام پہ. تو اتنے میں بنی اسد جو ایک قبیلہ تھا، کہتے ہیں آج بھی عراق کے اندر 12 محرم کو یہ بنی اسد والے جو ہے ان اوزار کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں کہ جو اوزار قبریں کھودنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. بنی اسد والے آئے، جمع ہو گئے. تو امام مظلوم نے پوچھا ان سے کہ جگہ کا کیا نام ہے؟ تو بعض نے کہا اس کا نام نینوا ہے، بعض نے کہا اس کا نام شت العرب ہے. لیکن امام نے دوبارہ پوچھا بتاؤ اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کسی شخص نے درمیان سے آہستہ بولا کہ اس کا نام کرب و بلا بھی ہے. بس یہ سننا تھا. امام مظلوم نے فرمایا بس یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی وعدہ گاہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. امام نے وہ زمین، قطع زمین بنی اسد سے خرید لی. خریدنے کے بعد اس کی قیمت ادا کرنے کے بعد ان سے ایک التماس کی، کہا دیکھو کچھ دنوں کے بعد ہمیں یہاں پہ قتل کر دیا جائے گا، ہمارے باقی ماندہ افراد کو قیدی بنا لیا جائے گا، اور جب یہ لعینوں کا لشکر یہاں سے گزر جائے تو تم لوگ آ کر ہماری تدفین کر دینا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ان کے ساتھ بچے بھی تھے، ان کے خواتین بھی تھے. آپ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر لگے تو اپنی خواتین کو بھیج دینا. پھر خواتین سے فرمایا کہ اگر آپ لوگ کو بھی ڈر لگے تو بچوں سے کہا بچوں تم لوگ آگے آنا کھیلتے کھیلتے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ریت اٹھا کر ہمارے بدن پہ ڈالنا. رحمۃ اللہ قوم الصالحین صلی اللہ علیہ وسلم.